میں بھائی جان میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان سے بحث کروں. میں صرف اس پہ نبیوں کی مہر، تو نبیوں کی مہر کا کیا، مجھے پلیز آسان الفاظ میں بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا. مجھے صرف جی آسان الفاظ میں ہی بتا رہا ہوں. مہر کا کام تصدیق کرنا ہوتا ہے. تصدیق کس چیز کی؟ کس چیز کی تصدیق؟ جس چیز کی وہ مہر ہوگی. کس چیز کی مہر ہے؟ یہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کی مہر ہے. نبیوں کی مہر. تصدیق کس چیز کی؟ تصدیق کس چیز کی؟ نبیوں کی پیارے بھائی، نبیوں کی. نبیوں کی کسی خاتم ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ختم. نہ یہ عربی کا خاتم ال. چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے لحاظ سے ہی پوچھیں، آپ اپنے لحاظ سے ہی بولے. خاتم ال کی مجھے، خاتم ال نبیوں کی مہر، اس کی مجھے تشریح کر کے دے دے کہ مہر کب لگتی ہے، یہ مہر کا کیا مطلب ہے، اور مہر لگتی کب ہے. مہر جب مرضی لگاؤ اور جہاں مرضی لگاؤ، اس کا کام تصدیق کرنا ہی ہوتا ہے. تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات کریکٹ ہے. یہ مولانا صاحب مجھے بتا دیں جو بھی ہے. جی یہ مہر کی مجھے آسان لفظوں میں تشریح بتا دیں. بتا تو دیا ہے پیارے. مولانا صاحب بھاگ گئے. وہ مولانا صاحب جو آئے تھے نا، وہ جو خود کو ٹرو مسلم کہہ رہے تھے سیم بھائی، وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے تیاری کی تھی میتھس کی، اور میں نے فزکس کا پرچہ سامنے رکھ دیا، وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یقین کرتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئے گا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ آپ، اچھا میں نے سوچا آپ نہیں مانتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سن تو لو سیم صاحب، پوری بات سنا کرو. ایک عادت اپنے میں تھوڑی، پوری بات جب تک مکمل نہ ہو بیچ میں کوئی سوال نہ کرو. ٹھیک ہے جی. ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. آپ بھی مانتے ہو نا؟ جی. ہاں، آپ کا جو ترجمہ ہے نا، اس کو ہم نہیں مانتے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور انہی کے ترجمہ ہم لیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مائک کھول لو، مائک بند نہ کرو. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو خاتم المہاجرین کہا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، اے چچا عباس آپ خاتم المہاجرین ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، آخری نبی ہے نا، تو پھر ہجرت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی مہاجر بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آپ مانتے ہو کہ کوئی مہاجر نہیں بن سکتا؟ میں مانتا ہوں کوئی بھی مہاجر نہیں بن سکتا. اچھا، مطلب ابھی قرآن میں جو آیتیں ہے ہجرت کے لیے، اس کو نکال دیں ہم قرآن سے. خدا تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے کہ جب تم پر تمہاری زمین تنگ کر دی جائے. آپ نکال سکتے ہو تو نکال لیں. نہیں، آپ نکالو بھائی. آپ مان رہے ہو کہ اب ہجرت نہیں ہو سکتی. یہ دیکھ لو، کہتے ہیں میں ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے کچھ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے بغیر کسی علم ہوتے ہوئے قرآن سے آیتیں نکال رہا ہے. یہ ہے آج کا مسلمان. عقیدے کو بچانے کے لیے کچھ پتہ ہی نہیں. میں نے کہا آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. میں نے تو نہیں بولا. آپ مانتے ہو نا ہجرت بند ہو گئی ہے، کوئی مہاجر نہیں ہو سکتا اب. ٹھیک ہے، مانتے ہو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری مہاجر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی بندہ خود کو مہاجر نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کراچی میں یہ جو مہاجر پارٹی ہے، یہ کیوں مہاجر کا لفظ استعمال کیے؟ انہوں نے کہاں سے ہجرت کی تھی؟ مجھے نہیں پتا. میں تو بولتا ہوں اللہ کی زمین پر کوئی بھی مہاجر نہیں ہے. اچھا، مطلب خدا تعالیٰ نے ویسے ہی لوگوں کو کہا کہ جب تم پر زمین تنگ کر دی جائے تو دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ. مطلب خدا تعالیٰ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں. کون کس پر زمین تنگ کر رہا ہے؟ منتقل ہو جاؤ. مطلب خدا کیا کہا؟ دوبارہ بتائیں. میں بتایا میں کون کس پر زمین تنگ کر رہا ہے؟ جو بھی جہاں پر. اب مجھے یہ بتاؤ، افغانستان میں یہ جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے، فلسطین میں ابھی بھی چل رہی ہے، صحیح ہے، لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہجرت جاری ہے کہ نہیں ہے جاری؟ وہ اللہ کی زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پر جا رہے ہیں. ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریخ پہ گئے تھے کیا؟ وہ بھی تو مکہ سے مدینہ گئے تھے نا. کدھر گئے تھے وہ؟ تو کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا بولے نا مجھے. آپ مجھے پوری بات تو بولے.
پوری بات یہی ہے نا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں کی تھی؟ مکہ کی سے مریخ کی تھی یا مدینہ؟ بس جو مکہ سے مدینہ. آپ مجھے پوری بات نہیں ہے، آپ مجھے پوری بات بول دیں. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بول دیں صرف. میں بتا چکا ہوں پوری بات. ابھی آپ کے عقیدے پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے جو جواب دیا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آخری مہاجر تھے، اس کے بعد میں ہجرت کو نہیں مانتا، وہی آخر ہے، کوئی مہاجر خود کو نہیں کہہ سکتا. یہ جو چیز ہے میں نے نہیں بولی ہے، آپ نے بولی ہے بھیا. تو میں نے بولا بات ٹھیک ہے، آپ نے جو بولا ٹھیک بولا ہوگا. میں نے بولا ہے آپ کو کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، مجھے صرف خاتم النبیین. اچھا رک جاؤ یار سیم بھائی، آپ رک جاؤ. آپ مان چکے ہو. دیکھو آپ نے جب خاتم النبیین کا ترجمہ بتایا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میں نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک حدیث بتائی، ٹھیک ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی. بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے اوپر پلیز. یوزر بھائی 1 منٹ بس دے دو، پھر آپ کر لینا، ٹھیک ہے، سیفی بھائی سے کر لینا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیم بھائی خود نہیں ہو رہا میوٹ، یوزر کے نیٹ ورک کا ایشو لگ رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی کا لفظ ہے نا، تو لازمی ہے کسی نہ کسی جگہ پر تو استعمال کیا ہوگا نا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا، نبیوں کی مہر، مطلب آپ کا ایک اپنا مقام ہے نبیوں میں. مہر وہ ہو سکتا ہے جو سب سے بالا ہو، ٹھیک ہے. مہر کا جو ہے نا سب سے اکمل کامل، جو جس کی کوئی سب سے اوپر درجے والا ہو، ٹھیک ہے، اس کو مہر اس کو کہتے ہیں. عربی میں خاتم الشعراء کا لفظ ہوتا ہے. خاتم النبیین جس طرح ہے نا، اسی طریقے سے خاتم کے ساتھ خاتم المہاجرین بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کبھی کورٹ میں گئے؟ آپ کبھی کورٹ میں گئے ہیں؟ کوئی کچہری کسی جگہ گئے؟ ہاں. تو وہاں پر مہر کب لگاتے ہیں؟ مہر وہ سٹامپ پیپر پہ پہلے سے لگی ہوئی مل جاتی ہے، اس پہ میں اس کو وہ پھر ساری ہیں، وہ پھر آپ کی طرح سارے 2 نمبر ہی ہیں نا. پھر سٹامپ پیپر چیک کرو، اس پہ پہلے سے مہر لگی ہوتی ہے. عجیب بندے ہو تمہیں. نہیں، جب آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو نیچے سائن ہوتے ہیں، نیچے مہر لگتی ہے. کس نے کہا؟ وہ جو مہر ہوتی ہے سیم بھائی، وہ جو مہر ہوتی ہے اس مہر کو کوئی آخری کہتا ہے؟ وہ جو مہر ہوتی ہے اگر جج کے ہاتھ میں وہ جو مہر ہوتی ہے اس کو کوئی آخری کہتا ہے کہ یہ آخری ہے؟ اس پیپر کے مطابق وہ مہر آخری ہوتی ہے. اچھا پھر کسی پیپر پہ نہیں لگی؟ کر لیے ویسے. آپ نے کبھی مقدمہ، جو کسی کو اگر پھانسی کی سزا ہو تو وہ لاسٹ میں جو قلم پہ جس پر سائن لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ لاسٹ قلم کی نوک بھی توڑ دیتے ہیں. وہ مہر ہے، وہ ہوتی ہے مہر. وہ یعنی آخری قلم ٹوٹ گئی ہے، مہر ہی ٹوٹ گیا ہے. وہ تو یہ کسی سے آپ اچھے سے ٹیچر کے پاس جائیں، اس کو جو ہے نا آپ مہر کی ڈیفینیشن جو ہے نا یہ آپ سیکھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پوچھ کر آؤ. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی پوسٹ آفس گئے ہو؟ میں تو ہزاروں مرتبہ پوسٹ آفس گئے ہو کبھی؟ گئے ہو. اچھا آپ ایک لفافہ لے کر جاتے ہو، ایک لفافہ لے کر وہ لفافہ بند ہوتا ہے، وہ مہر سے بند کرتے ہو آپ؟ بند دوسری طرح سے کرتے ہیں جب دوسرے طریقے سن لینا. او بھائی پڑھے لکھے آدمی، ہلو پڑھے لکھے آدمی، بھائی ہلو پڑھے لکھے آدمی سن لو. وہ بند کسی اور چیز سے کرتے ہو آپ، یا تو ٹیپ سے کرتے ہو یا پھر گلو سے کرتے ہو. ہاں تو سن لیجیے نا، پھر پڑھے لکھے نہیں ہے تو پھر سن لیجیے. ان پڑھ بندہ میں اس لیے ہاں تو سن لیجیے نا، پھر سن لیجیے نا. ہاں وہ آپ جب بند کرتے ہو یا تو وہ گم سے کرتے ہو بند، یا پھر ٹیپ سے کرتے ہو گیا. اب آپ اسے پوسٹ آفس والے کو دیتے ہو، وہ پوسٹ آفس والا آپ کے مضمون کو مکمل کرتا ہے مہر لگا کر، یا مضمون آپ کا پہلے مکمل ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے، وہ جو میسج لکھا ہوا ہے، اس میں جو میسج لکھا ہوا کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا. ہاں وہ بغیر مہر لگے کمپلیٹ ہوتا ہے نا، وہ میسج بغیر مہر لگے کمپلیٹ ہوتا ہے. اب اس نے وہ جو مہر لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے؟ اس نے جو مہر لگائی ہے میں نے یہاں آپ کی طرف بھیجنا ہے، تو بھیجنا ہے، اس نے تصدیق کرنی ہے. ہاں کیونکہ اگر وہ سن لیجیے، سن لو نا، سن لو بھائی سیم بھائی. ہاں ختم نہیں کر رہا ہے وہ کچھ، ختم تو مضمون ہو گیا آپ کا، وہ تصدیق کر رہا ہے. کیونکہ اس لیٹر کو، آپ کے جو لیٹر ہے نا، اس لیٹر کو پوسٹ مین نے لے کر جانا ہے.
اور پوسٹ مین تب تک نہیں لے کر جائے گا جب تک پوسٹ آفس کی تصدیق نہ ہو کہ اسے لے جاؤ. اور وہ تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ وہ مہر لگا کر ہوتی ہے. جب پوسٹ مین دیکھتا ہے, 1 منٹ کمپلیٹ ہونے دینا بھائی, جب وہ پوسٹ مین دیکھتا ہے نا کہ ہاں اس پر مہر لگی ہوئی ہے, اب میں اسے لے کر جا سکتا ہوں. اگر وہ کوئی لفافہ ایسا دیکھے کہ جو بند تو ہے لیکن اس پر مہر نہیں ہے, اس نے وہیں رکھ دینا ہے اس کو, اس نے نہیں لے کر جانا ہے اس کو. کیوں؟ اس نے کہا تصدیق نہیں ہے مجھے اس کو بھیجنے کی. وہ تبھی لے کر جائے گا اس لفافے کو جب اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. مہر کا کام تصدیق کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو بادشاہوں کو خط لکھا جب, تو اس پر اپنی مہر نہیں لگائی. تو اب وہ جو لکھنا تھا رسول اللہ نے وہ تو کمپلیٹ تھا. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یہ تب تک کسی خط کو نہیں پڑھتے جب تک بھیجنے والے کی تصدیق نہ ہو. تو آپ نے ایک مہر بنوائی, عربی میں خاتم کا لفظ لکھا ہوا ہے تختم کے بعد, ایک مہر بنوائی اپنی انگوٹھی, اس پر لکھوایا محمد رسول اللہ اور اسے لگا دیا اس کے اوپر, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھیجنے والے محمد رسول اللہ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مہر کا کام تصدیق کرنا ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کس نے بھیجا ہے, کہاں سے بھیجا ہے. اگر وہ مہر آپ کی ہے تو پتہ چل جائے گا بھئی آپ نے بھیجا ہے. مثلا مان کر چلیے آپ کو سمن آ جاتا ہے, سمن آتا ہے نا عدالت سے, اب وہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے عدالت کی کہ بھائی یہ جو سمن ایشو ہوا ہے نا یہ کسی رکشہ چلانے والے نے نہیں دے دیا تمہیں. یہ پھر خاتم النبیین اس کا مطلب ہے ختم ہونے والی مہر. مثلا رسولوں کا سلسلہ اور نبی کا سلسلہ ختم ہونے والے کی مہر. خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے وہ ہے نبیوں کی مہر. پھر ہم اگر ایزی آپ اگر اردو سمجھتے ہیں نا تو یا پھر آپ عربی کی جو اپنی طرف سے تشریح نہ کریں یا پھر کسی اچھے کے پاس جائیں. آپ ایک کام کرو, اپنے ہی عالم کا ترجمہ دیکھ لو, آپ اپنے عالم کا ہی ترجمہ دیکھ لو. بھائی جان میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن وہی صاحب ہے جاہلوں اور پاکستانی پٹواریوں کے آگے اور کتے کے آگے بین بجانا اکول ہی ہے. یہ بات تم نے صحیح کہی. اگر یہ بات تم مجھے پہلے بتاتے تو میں بین نہ بجاتا, کیونکہ اپنا جاہل ہونا آپ نے خود مانا ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں آپ. یہ آپ خود بولتے ہیں کہ مور لگ گئی. کہاں لگ گئی؟ میں نے کب کہا؟ ارے وہ اللہ کے بندے, تو سکون سے سانس لے تو تجھے پتا چلے نا ہم بول کیا رہے ہیں. تو گھوڑے پہ سوار ہے دوست, سکون سے سنو, بات سنو. خاتم النبیین کا جو مطلب ہے نا, خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, اور نبیین ہے نبیوں کی جمع پلورل, یعنی بہت سارے نبی. تو نبیوں کی مہر ہے. رسول اللہ کیا ہے؟ نبیوں کی مہر. جیسے میرے ہاتھ میں پین ہے, بات سن لینا, تو سن لینا بھائی اللہ کے بندے. پوری آیت پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا. پوری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. کیا ہے؟ نبیوں کی مہر ہے. جیسے کہ یہ پین ہے, یہ میرا ہے, تو کوئی کہے بھائی سیفی کا پین. اب سیفی کا پین کہنے سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو پین ہے نا یہ میرا ہے, اسے میں استعمال کرتا ہوں. اسی طرح سے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. کیا ہے رسول اللہ؟ مہر ہے. کس کی؟ نبیوں کی. یہ نبیوں کی مہر ہے. باقی جتنے کلابے تم ملا رہے ہو نا, اس کا مطلب پھر میں یہ لوں گا, یہ لوں گا, یہ لوں گا, یہ لوں گا, وہ جو مرضی لیتے رہو تم. قرآن نے جو بات بتائی ہے نا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ نبیوں کی مہر ہے, بس بات ختم. آپ نے اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو آپ. میں ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوا کہ مور کا نہ ہو. سیٹسفائی کرنا تھوڑی نا کام ہے میرا. سیٹسفائی تو آپ بھی نہیں کر سکتے. مجھے کیا نام ہے آپ کا؟ سیم. نام ہے, نہیں سیٹسفائی ہوا. نام کیا ہے آپ کا؟ نیم یہی ہے نا, سیم ہی ہے نا بھائی جان. نام ہے, سیٹسفائی نہیں ہوا نا. سیٹسفائی کرو کہ آپ کا نام یہی ہے, میں سیٹسفائی ہوں آپ. بس مجھے تو ضرورت نہیں ہے نا میرا نام آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. ہاں تو بس پھر مجھے بھی ضرورت نہیں ہے نا آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. میرا کام ہے بتا دینا, جیسے آپ نے بتا دیا نا نام, میرا نام ہے بتا دیا, میرا نام یہ ہے. اب وہ کوئی سیٹسفائی ہو یا نہ ہو وہ اس کے اپنے اوپر ہے بھائی. وہی بات ہے. کوئی جاہل ہیں, جاہلوں کے آگے کوئی فائدہ نہیں. آپ نے خود مانا تھا نا کہ آپ جاہل ہیں. آپ نے آ کر خود کہا تھا نا آپ جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو آپ نے مجھے سکھایا بھی نہیں ہے نا. بتایا تو ہے. اب جاہل ہو, نہیں سیکھ رہے ہو. ہر اسٹوڈنٹ ہونہار تھوڑی نہ ہوتا ہے. اچھا کسی اور سے پوچھیں, میرے بھائی آپ کسی اور سے پوچھیں, میں یہاں پر سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, میوٹ. کسی اور سے پوچھیں. اچھا جی, اوپر ایک دوست بیٹھے ہیں ابھی, اللہ کا بندہ. السلام علیکم. احمدیہ پیارے بھائی, آپ غیر احمدیہ تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا.
الحمدللہ چلے ٹھیک ہے بیٹھے. کوئی سوال ہے آپ کا یا ایسے ہی بس؟ ہاں سوال تھا لیکن ابھی